السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ آستین کو اوپر کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نماز کے لیے جو مرد کا لباس ہے اس میں کندھوں کا ڈھکا ہونا لازمی ہے، کندھے ظاہر نہیں ہونے چاہیے، اور نیچے ٹخنے سے اوپر تک ہو۔ یہ ایک مرد کا لباس ہے نماز کے حوالے سے۔ لہذا اگر کسی نے بازو والی بنیان پہنی ہوئی ہے جس میں کندھے بند ہو جاتے ہیں تو اس شکل میں ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ قمیص ایسی پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اگر آستینیں فل ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ چڑھا کے رکھتے ہیں، بعض لوگ آخر میں فولڈ کر کے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ نہیں ہے، بازو کم ہے، کندھا بند ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر فل آستینیں ہیں لیکن بعض لوگ ویسے ہی عام روٹین میں بھی اور نماز میں بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ آستینیں پھوڑ کے رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو یہ شرعاً ناجائز ہے، بلکہ سیدھے کر لینے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اگر بیوی نماز نہ پڑھے اور اولاد کو بھی نماز کی تلقین نہ کرے تو ایسی صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی بات تو آپ نے پوچھی ہے، بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی بات کیوں نہیں پوچھی؟ لگتا ہے کوئی بیوی سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے آپ کی، اور آپ بہانے کی تلاش میں تو نہیں ہیں کس طریقے سے میں وہ ہاتھ استعمال کروں۔ اگر اس کی اولاد ہے، آپ بھی تو اولاد ہیں، آپ کو بھی حق بندہ ان کی تربیت کریں، نماز کے لیے ان کو تلقین کریں۔ جہاں تک معاملہ ہے بیوی کا، اس کو بھی آپ سمجھائیں۔ قرآن کریم نے احادیث میں بیوی کو سمجھانے کے لیے، اصلاح کے لیے مرحلہ وار ترتیب بتائی۔ فَإِذُوهُنَّ، پہلا مرحلہ یہ فَإِذُوهُنَّ، ان کو واضح نصیحت کرو۔ دیکھ، نماز فرض ہے، نماز آپ کو پڑھنی چاہیے۔ آپ کا نماز نہ پڑھنا، اس کے اثرات آپ کی اولاد پہ بھی جا رہے، آپ سمجھیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ نے واضح نصیحت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر اسلام نے کہا وَهْجُرُوهُنَّ عَلَى الْمَضَاجِعِ، پھر آپ ناراض ہو کر اس کے بستر کو چھوڑ دیں۔ بیوی جو آپ کے شیڈول کو جانتی ہے، ٹائم ٹیبل کو جانتی ہے، آپ کے مزاج کو جانتی ہے، اس مزاج سے ہٹ کر آپ اس کے بستر کو چھوڑ دیں، یہ ناراضگی ہے۔ اگر اس میں ذرے کے برابر آپ کا احترام ہوگا، غیرت ہوگی، وہ معافی مانگے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کیوں ناراض ہیں، آپ کیوں الگ الگ گھوم رہے ہیں، آپ کیوں بات نہیں کرتے، میں اصلاح کروں گی، وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا بستر بھی الگ کر لیا، اس کے بعد بھی نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، آپ ان پہ ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ ایسا استعمال نہ کریں جس طرح جانوروں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھانے کی حد تک ایک انداز ہونا چاہیے، تو یہ آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے آپ بات نصیحت کریں۔ ہاں، آپ کی اولاد کا جو معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، سختی کرو۔ 10 سال عمر ہو گئی اور نماز نہیں پڑھی، پھر آپ ہاتھ استعمال کریں۔ جن پر پہلے ہاتھ استعمال کرنا ہے ان کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، جن کو بعد میں آپ آگے لے آئے، تھوڑا سا آپ بھی اپنے موقع پہ نظر ثانی کریں۔ نماز وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی ہے یا رکوع کے بعد، اور کیا یہ دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ قنوت وتر جو ہے یہ صحابہ کرام سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امام بنایا گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، ان سے بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے نواز حسن کو دعا بتائی تھی قنوت کی، ان سے بھی ثابت ہے، لیکن صراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے قنوت پڑھنا میرے علم میں نہیں، قنوت وتر۔ ہاں قنوت نازلہ چونکہ نبی علیہ السلام سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ ان دونوں کا محل وقوع بھی ایک ہے، ان دونوں کے لیے الفاظ بھی ایک ہے، دعا بھی ایک ہے، اور جو لوگ ہاتھ اٹھا کر وتر کی دعا مانگتے ہیں وہ بھی استنباط استدلال قنوت نازلہ سے کرتے ہیں۔ قنوت نازلہ سے استنباط کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ محل اس کا بھی وہی ہے، رکوع سے پہلے بھی صحیح ہے، رکوع کے بعد بھی صحیح ہے، کیونکہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور پیچھے مقتدیوں کا آمین کہنا بھی ثابت ہے۔ اسی سے مستنبط بات قنوت وتر لی جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے صراحت کے ساتھ یہ عمل مجھے نہیں ملا۔ میری جہاں رہائش ہے وہاں قریب میں اہل توحید کا کوئی مرکز نہیں ہے، اب میرے لیے نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایسے مراکز بنا دے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یقیناً آپ کے لیے پریشانی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام وہ ہو جو اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اس پر ہماری جماعت کے ایک ممتاز عالم دین گزرے ہیں زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا لازمی ہے، اور اسی عنوان پر میرے شیخ ابو محمد بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ ان کی بھی کتاب ہے، اس کتاب کا نام بھی یہی ہے کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا لازمی ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ لوگ پڑھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، پھر آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ ملا کر وہی جماعت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ثواب جماعت کا ہی دے گا انشاءاللہ۔ ہم نماز میں جو ثنا کی دعا پڑھتے ہیں، آیا یہ دعا پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے یا ضعیف ہے؟ آپ نے سوال میں بتایا نہیں کہ کون سی دعا آپ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ثنا کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہم باعث بینی و بین خطائی، یہ بھی دعا ہے اور صحیح ہے۔ وجہت وجہ للذی فطر السماء، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے اور بعض نے صحیح کہا ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ پتہ نہیں آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں، کس دعا کے بارے آپ نے پوچھا ہے؟ 3-4 سال کے بچوں کی منگنی یا نکاح کر دینا یہ کیسا عمل ہے؟ شرعاً بلوغت سے قبل لڑکی یا لڑکے کا آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ بلوغت سے قبل آپ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت یہ لڑکی بالغ ہوگی، یہ لڑکا بالغ ہوگا، پھر اس وقت اس سے پوچھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں خیال بلوغ۔ خیال بلوغ، خیال بلوغ کا مطلب یہ ہے اس سے پوچھا جائے گا آپ کے ولی نے، کیونکہ نکاح کے وقت رضامندی اس وقت تھی ولی کی، لڑکے سے نہیں پوچھا گیا تھا، نہ ہی لڑکی سے۔ آج وہ بالغ ہو گیا یا بالغ ہو گئی، اب اس سے پوچھا جائے گا تیری عمر کم تھی، تیرے والد نے، تیرے ولی نے تیرا نکاح فلاں جگہ کر دیا تھا، تجھے وہ نکاح قبول ہے، پسند ہے؟ اگر وہ کہے ٹھیک ہے، جو نکاح میرے والدین نے کر دیا ہے مجھے پسند ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ انکار کر دے کہ میں اس نکاح پر خوش نہیں ہوں تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں خیال بلوغ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بلوغت سے قبل لڑکی یا لڑکے کا نکاح منگنی ہو سکتی ہے، لیکن بلوغت کے بعد رشدی سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ موافقت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ دعائے قنوت کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا کیسا ہے، اور مقتدی خالی آمین کہے گا یا وہ بھی دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ قنوت نازلہ میں دعا امام پڑھتا ہے، مقتدی جو ہے آمین کہتے ہیں۔
اور چونکہ قنوت وتر جو ہے یہ بھی اسی سے مستنبط ہے، وہاں پر بھی امام ہی دعائیں پڑھے گا اور مقتدی صرف آمین کہیں گے۔ جہاں تک معاملہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا، تو قنوت نازلہ یا قنوت وتر، اس کے اندر ہاتھ اٹھانا تو چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قنوت نازلہ میں ہے، اسی سے مستنبط قنوت وتر کو بھی اسی میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا کسی بھی صحیح حدیث سے مجھے مل نہیں سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قنوت نازلہ ہاتھ اٹھا کر ثابت ہے، لیکن چہرے پر ہاتھ پھیرنا نبی علیہ السلام سے مجھے نہیں ملا۔ البتہ بعض صحابہ کا عمل ملتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کے عمل کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بیان کیا ہے۔ صحابہ کا عمل صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، لیکن نبی علیہ السلام سے صراحتاً مجھے نہیں ملا۔ لہٰذا اگر کوئی دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو بھی تان کا نشانہ نہ بنائیں، کوئی نہیں پھیرتا اس کو بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ کپڑے اتارنے کے بعد اور نہانے سے پہلے وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں افضل تو یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ کپڑے پہن کر نہانا یہ افضل ہے اور کپڑے اتار کر نہانا یہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کپڑے اتار کر نہانے کے لیے 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اس میں 2 نبیوں کا واقعات ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا جو کپڑے اتار کر نہا رہے تھے اور پتھر کپڑے لے گیا تھا، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام کا بھی واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، کپڑے اتار کر نہا رہے تھے، تو ان کا بھی پورا ایک تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تنکیر نہیں کی، نکیر نہ کرنا دلیل ہے، یہ عمل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کپڑے پہن کر ہی نہایا جائے۔ اگر کوئی بندہ کپڑے پہن کر نہاتا ہے پھر تو کوئی اعتراض والی یا اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کپڑے اتار کر نہاتا ہے، چونکہ نہانے سے پہلے مسنون طریقہ ہے کہ بندہ وضو کرے، اور وضو کے لیے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون عمل ہے۔ لہٰذا اگر کسی بندے نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور نہانے سے پہلے وہ وضو کرتا ہے تو وضو سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں بسم اللہ پڑھنا ناجائز ہے، مجھے یہ عمل کہیں جیسا نہیں ملا۔ میری عمر 20 سال ہو چکی ہے، میں نے گھر والوں کو شادی کے لیے بارہا کہا ہے تاکہ میں گناہ سے بچ سکوں، جبکہ گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی تیری شادی کو دیر ہے اور اب میں کیا کروں؟ سب سے پہلے تو آپ والدین کے لیے دعا بھی کریں اور منت سماج بھی کریں، درخواست کریں، اپنی مجبوری رکھیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے والدین کے دوست ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے کوئی عزیز ہے، کوئی ہمسایہ ہے جن کی بات ان کو سمجھ آتی ہے، ان کے ذریعے اپنی درخواست رکھیں۔ یہ دوسری شکل ہے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ آپ کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب بچہ جوان ہو جائے اور ماں باپ باوجود سہولت کا مطلب یہ رشتہ میسر ہے پھر بھی اس کا رشتہ نہ کریں، اور اگر اسی دوران لڑکے سے گناہ ہو گیا تو وہ بھی مجرم ہے، اس کا ماں باپ کی مجرم، اس کے والدین بھی مجرم ہیں۔ اس چیز کا احساس دلایا جائے تاکہ وہ سمجھ جائے اور تمہارا کام ہو جائے۔ اگر دیکھتے ہیں آخری شکل یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، کیوں نہیں کرنا چاہتے، ان کا کیا معاملہ ہے، پر آخری بات میں آپ کو بتاؤں، لڑکی کے لیے ولی کی شرط ہے، ولی کے بغیر لڑکی اپنی شادی کہیں نہیں کر سکتی، جبکہ لڑکے کے لیے ولی کی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا آپ پھر قدم اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر بھی معافی مانگ کر ان کو قید کر سکتے ہیں۔ کیسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے والدین ناراض تھے حد درجہ، جہاں بھی وہ شادی کے لیے چاہتا ماں باپ کہتے نہیں یہاں نہ کرو، ٹھیک ہے، اچھا جی فلاں جگہ نہ یہاں نہ کرو۔ ایک ناراضگی کا پہلو تھا
آخر بیچارے نے ایک جگہ پر شادی کر ہی لی، جب کر لی اس کے بعد آہستہ آہستہ میں آج بھی لوگوں کو جانتا ہوں، صلح ہو گئی، معاملات کلیئر ہو گئے۔ تو یہ مرحلہ وال آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ کیا عورت حالت حیض میں قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں عورت کو قرآن کریم کو یعنی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اذکار کرنا الگ چیز ہے، اذکار کر سکتی ہے، اذکار کر سکتی ہے، لیکن حیض میں نفاس میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ اسے مسجد میں جانا چاہیے، نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور نہ ہی قرآن کریم کو اس کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ یہ سمجھو کہ سب سے افضل عمل یہی ہے اور راجح قول بھی یہی ہے۔ بعض نے اگرچہ کہا ہے کہ ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا عمل مناسب نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاتھ لگائے بغیر بعض آیات کی تلاوت وغیرہ اذکار کرنا، یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میں نے ایک معاہد شخص کو اپنی بیٹی نکاح میں دی، اب وہ اس کے 4 بچے بھی ہو چکے ہیں اور اب وہ شخص بدعتی ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ آمین۔ اور میں آپ کو ویسے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتاؤں، یہ تو ہم نے بہت دیکھا ہے، کثرت کے ساتھ دیکھا ہے کہ لوگ شرک کے دلدل میں ہوتے ہیں اور توحید میں آ جاتے ہیں، الحمدللہ۔ بدعات کے دلدل میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور توحید پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ بہت کم اس طرح کا ہے، ایک بندہ موحد ہو، توحید پرست ہو، اس کے بعد پھر وہ شرک کی دلدل میں چلا جائے، تو بہت کم ہے۔ اور جو بہت کم ہیں ان کے اندر بھی میں جانتا ہوں کوئی لوگوں کو کہ وہ کیوں کہاں چلے گئے، مادیت کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میں ایجوکیشن میں رہا ہوں، اب تو ریٹائر ہوں، تو میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اب پتہ نہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے، بڑا سمجھدار تھا، بڑا سلجھا ہوا شخص، توحید کی باتیں کرتا تھا اور بڑی دینی گفتگو کرتا تھا، بڑی خوشی ہوتی۔ اچانک مجھے کسی نے اطلاع دی کہ فلاں شخص جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا اور مسائل معلوم کرتا تھا، پتہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کہ لگا وہ قادیانی ہو گیا۔ اللہ، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار اس کو کیا ہو گیا؟ اتنی گہری باتیں مسائل معلوم کرتا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ میں اس کے ٹوہ میں لگ گیا، ایسا کیوں ہے؟ ایک سمجھدار آدمی، کھاتا پیتا آدمی، تعلیم یافتہ آدمی، کیا ہو گیا؟ جب میں گہرائی میں گیا تو پتہ چلا کہ قادیانیوں نے اس کو بھینسوں کا ایک باڑا دیا، گفٹ کیا، اور اس کے اندر ساتھ ہی رشتہ بھی دیا۔ وہ کافی دنوں سے بیچارہ کوشش کر رہا تھا، رشتہ مناسب نہیں مل رہا تھا، اس کو انہوں نے رشتہ بھی دے دیا، بھینسوں کا باڑا بھی دے دیا، اور وہ قادیانی ہو گیا۔ اللہ۔ میں اپنے علاقے مظفر گڑھ میں ایک مرتبہ کیا تو میرے پاس صبح کو دوست آ گئے، کہنے لگے وہ فلاں علاقے میں ایک نوجوان گریجویٹ ہے، اچانک وہ قادیانی ہو گیا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ مناظرہ کرے، تو آپ آئے ہوئے ہیں، تو دیوبند کے علماء کو ہم نے کہا ہوا ہے کتابیں وہ لے کر آ جائیں گے لیکن مناظرہ آپ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ میں چلا گیا، بسندے والی علاقہ ہے، اس کے قریب ہم چلے گئے، تو بھئی مناظرہ کون کرے گا؟ کہا کہ جی وہ مربی ہے قادیانیوں کا، جس کے ساتھ اس نوجوان کو اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چند ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا، لیکن میں نے ساتھیوں سے کہا جو نوجوان مرتد ہو گیا ہے پہلے الگ میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مناظرہ کروں گا۔ دیوبند کے علماء بھی کتابیں لے کر آ گئے تھے، لوگ اور جمع ہو گئے۔ میں مسجد میں لے کر اس نوجوان کو چلا گیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا، آخر تو نے تحقیق کی ہوگی، تو قادیانی ہو گیا تو کس نقطے پر ہو گیا؟ اس نے کہا کوئی نقطہ نہیں حضرت، کوئی نقطہ نہیں، میں گریجویٹ ہوں، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ میں ہر ایک کے پاس گیا، سب نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں کنوارا ہوں، گریجویٹ ہوں، میری عمر 20-22 سال ہو چکی ہے،
خاندان والے کہتے ہیں اگر تیری نوکری ہوگی تو دے گے ورنہ نہیں۔ اس مربی نے مجھے ایک دن بلایا، اس نے کہا یہ مسلمان خالی دعویٰ کرتے ہیں، ان کا اسلام کا دعویٰ ہے، پریکٹیکلی اسلام ہمارے پاس ہے، تو آ میں تجھے لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے مظفر شہر اپنے دفتر میں لے گیا، انہوں نے کہا ہاں کون سی کتابیں چاہیے؟ ساری کتابیں، فیس، یہ وہ۔ مجھے گھر لے آیا، میری 2 بیٹیاں جوان ہیں، جو تو کیا چاہتا ہے میں اس سے دیتا ہوں۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ واقعی سچا تو اسلام ان کے پاس ہے۔ پھر میں نے اکیلے بیٹھ کر 1 گھنٹہ اس کے اوپر محنت کی، اس کو بات سمجھ آ گئی کہ کفر جو ہے، کفر کی حرکتیں کیا ہیں، کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کو اللہ پاک نے توفیق دی، اس نے باہر آ کر 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا یہ گمراہ شخص تھا، میں اس کو بلاتا ہوں۔ جب وہ سامنے اس کے گھر تھا، کھاتا پیتا، ملک صاحب اس کو بولتے تھے، اس کے بعد وہ گیا آئے مناظرہ کریں۔ اس نے کہا تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ اس نے کہا میں دوبارہ مسلمان ہو چکا ہوں، یہ کراچی والا جو آیا ہے اس نے مجھے سمجھایا ہے جس طرح مجھے سمجھانا چاہیے تھا، میں واپس آ گیا ہوں، تو وہاں مناظرہ کر۔ اس نے کہا میں تو تیرے لیے کرتا، میں کوئی بنا نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ جو واپس چلے جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے، بس اللہ تعالیٰ سمجھتے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ جانتے ہیں ہماری جماعت کے بہت بڑے بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مولانا سلطان محمود صاحب، محدث جلال الپیر والا، محدث جلال الپیر والا، جو وقت کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، محدث جلال پوری کے نام پر آپ نے سنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو پہلی گھر والی تھی وہ کون تھی۔ وہ پڑھتے تھے مولانا عبدالحق مکی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یعقوب حافظہ اللہ تعالیٰ کے نانا تھے اور میرے پردادا کے شاگرد تھے۔ ان کے پاس مولانا سلطان صاحب پڑھتے تھے۔ اسی پڑھائی کے دوران ایک شخص آیا، مولانا الہی بخش۔ یہ مولانا الہی بخش آپ پڑھیں گے اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کی کتابیں وغیرہ، مولانا رفیق اثری رحمہ اللہ کی کتابیں، آپ کو چلے گا انہوں نے زیادہ تر علم جو حاصل کیا ہے وہ میرے پردادا مولانا خلیل الرحمن محدث فیروز پوری رحمہ اللہ سے کیا ہے۔ ان کی بیٹی جوان تھی، محدث جلال پوری ابھی طالب علم تھے۔ مولانا الہی بخش رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ایک عزیز کو دیا، غالباً اس کا نام عبدالرزاق تھا، اپنا عزیز تھا۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، رشتے سے پہلے وہ شخص قادیانی ہو گیا، قادیانی ہو گیا بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ وہاں انگریز کی حکومت تھی اس وقت صورتحال یہ تھی، چونکہ انگریز یہ جو قادیانی ہیں یہ انگریز کے پٹھو تھے۔ کیس چلا، اس کو کیس کو غالباً 5-6 جلدوں کے اندر کتاب ہے، آپ کو وہ کتاب مل سکتی ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء نے تعاون کیا، شریک ہوئے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ آگے، بڑے بڑے معروف شخصیت۔ انور شاہ کشمیری نے تو ایک کردار ادا کیا، آپ دیکھیں گے تو پورا کا پورا اس کا چیپٹر ہے۔ اس نے کہا لڑکی اہل حدیث کی بیٹی ہے، اہل حدیث عالم کی بیٹی ہے، اب یہ لڑکا قادیانی ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، اور مسلمانوں میں سب سے قیمتی لوگ اہل حدیث ہیں۔ وہاں سے باقاعدہ وہ آتا تھا، کشمیر سے بہاولپور کے اندر پیشی کے اوپر انور شاہ کشمیری مسلسل آتا رہا، کیس لڑتا رہا، آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ نکاح فسخ ہو گیا، جبکہ مولانا الہی بخش کو قادیانیوں نے کتنے مربع زمین دینے کی آفر دی، اتنے مربع آپ کو زمین دیتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، میرے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جب وہ نکاح ختم ہو گیا، اسی لڑکی کے ساتھ پھر نکاح مولانا سلطان محمود محدث جلال پیری کا ہوا، محدث جلال پیر کا ہوا۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، پروفیسر یحییٰ، جو لاہور میں ہوتے ہیں، یہ انہی کے ہی بیٹے ہیں۔ اس خاتون کا نام تھا عائشہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مرتد جو ہوتے ہیں واپس جاتے ہیں، اصل میں لالچی ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا کام ہے آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں، آپ عالم الغیب نہیں تھے،
آپ کو مستقبل کا علم نہیں تھا، آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل صحیح کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آج بھی ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو سمجھ دے وہ واپس کیوں کیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے، پر اللہ اسے ہدایت دے۔ مواحد کسے کہتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب کا عقیدہ صحیح ہے لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے، کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ آپ نے سوال ہی کر دیا، جواب ہی دے دیا۔ پہلے آپ نے کہا کہ موحد کسے کہتے ہیں، پھر آپ نے کہا ہمارے امام صاحب موحد ہیں، تو وہ موحد ہیں تو اس کے موحد ہونے کی پہچان کیا ہے؟ موحد جو ہے اس میں فعل کا صیغہ ہے، وحدہ یوحد سے، تو موحد اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وہ شخص ہے موحد جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، مخلوق میں سے نہ کسی فرشتے کو شریک کرے نہ کسی نبی کو شریک کرے، وہ شخص موحد ہے۔ آپ کا امام اگر یہی عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، مثلا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اگر اس کا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، صفات کے لحاظ سے کوئی ایک جگہ بھی خالی نہیں۔ اگر آپ کے امام کا یہ عقیدہ ہے، اگر وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہے، ہاتھ باندھ کے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، یہ خامیاں تو ہیں، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے اللہ کو ذات کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتا ہے، اور عالم الغیب بھی، مخلوق میں بھی فلاں بھی عالم الغیب فلاں بھی عالم الغیب، چاہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے رفع دین کرے یا نہ کرے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی کا نکاح ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شرعی محمدی میں جو حق مہر ہے وہ لکھ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ شرعی محمدی میں حق مہر کیا ہے؟ شرع محمدی میں حق مہر یہ ہے کہ وہ چیز جس پر دونوں فریق راضی ہوں، بس، چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہو، معمولی سی چیز ہو، جس پر فریقین راضی ہوں، وہ شرع محمدی ہے۔ شرع محمدی کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ اتنا درہم، اتنے دینار، اتنا روپے بند ہیں، یہ شرع محمدی میں یہ ساری روایتیں ضعیف ہے، کوئی بھی صحیح روایت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے کہہ دیا جب وہ آئی تھی آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے منع کر دیا، تو ایک صحابی نے کہا میں تیار ہوں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرے پاس کچھ حق مہر کے لیے ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ آپ میں جا ولو خاتم من حدید، جا تلاش کر، لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو کام چل جائے گا۔ اس نے کہا لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے، اور کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تجھے قرآن کریم آتا ہے؟ اس نے کہا والشمس وضحاها مجھے آتی ہے، واللیل اذا یغشی آتی ہے، چند صورتیں اس کو آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کو پڑھا دینا، یہ حق مہر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ٹیوشن پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو جس پر دونوں متفق ہو جائیں وہ حق مہر ہے، وہی شرع محمدی ہے۔ شرع محمدی میں کوئی قید نہیں، نہ کم کی نہ زیادہ کی۔ ایک آدمی نے اپنے کسی رشتہ دار سے بچی لے کر پالی، اب وہ جوان ہو چکی ہے، اس کا ولی کون ہوگا؟ جس نے پالی ہے یا وہ جس نے اس کا حقیقی باپ ہے؟ دیکھیں، شرعاً کسی کی بچی کو لے کر پالنا جائز ہے، لیکن پالنے والا اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ اس بچی کی نسبت بھی اس شخص کی طرف نہیں ہو سکتی، اس کا باپ وہی ہے جس کے گھر وہ بچی پیدا ہوئی۔ لہذا جب وہ جوان ہو جائے گی تو اس کا ولی اس کا باپ ہوگا، اسی کی رضا کو لازمی سمجھے گا۔ اگر وہ شخص جس کو بچی دیتا ہے یہ اختیار دے دے تجھے مکمل اختیارات ہیں، جہاں بھی تو رشتہ کر دے گا میں راضی ہوں، اگر وہ اختیار دے دیتا ہے تو پھر جو پال رہا ہے اس کی موافقت سے اس کا کہیں بھی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اختیار نہ دے تو پھر جب وہ بالغ ہو جائے گی اس کا ولی وہی ہوگا جو اس کا باپ ہے۔ ایک آدمی کی بیوی حاملہ ہے اور مرد نے 5 مہینے تک کنٹرول کیا ہے، اب معاملہ صبر سے باہر ہے،
کیا اس کنڈیشن میں وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے یا پھر کیا کرے؟ جبکہ ہمارے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ دوران حمل صحبت کرنا صحیح نہیں ہے چونکہ بچے کے بھینگے پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اب تو پھر اسی مولوی سے پوچھ کے تو کیا کرے گا؟ وہ مولوی ہی بتائے کہ اب وہ تو کیا کرے گا، میں کیا بتاؤں؟ دیکھیں دین اسلام میں یہ تکلف ہے، یہ تصوف ہے، اس کو دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دین اسلام میں کوئی قید نہیں۔ اگر عورت حمل کے ساتھ ہے، صحت مند ہے، اس کے خامند کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، آخری دن تک کوئی رکاوٹ نہیں، ختم، آخری دن تک کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے اور وہ بھی جو اسپیشلسٹ ہے، اس فیلڈ کا ماہر ہے، اگر وہ کہہ دے کہ محتاط رہنا چاہیے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ کہے تو کوئی، یہ کہاں ہے بھینگا پیدا ہونا؟ یہ تو یہود و نصارہ کے سوچیں تھی، دین اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، نہ دن کی نہ مہینے کی۔ یہ 5 دن اس مولوی نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ظلم تو ہو گیا، آپ نے صبر کیا، چلو اللہ اس پر بھی اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن اب بھی آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں شرعی حدود میں رہ کر۔ لیکن اگر ڈاکٹر منع کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ شریعت میں کوئی قید نہیں۔ ایک آدمی نے مسافری میں بدکاری کی ہے، مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ زانی سے ایمان خارج ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی بیوی اب اس کے نکاح میں نہیں رہی۔ اب آپ بتائیں کہ وہ شخص کیا کرے جبکہ وہ پکی توبہ کر چکا ہے؟ یہ تو حدیث میں آتا ہے، جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت، زنا کے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر نکاح زنا کرتے وقت وہ مر گیا تو اس کا موت، اس کی موت ایمان کی موت نہیں ہے۔ چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کی وجود سے نکل چکا ہوتا ہے۔ چوری کرتے وقت مر گیا تو اس کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا۔ شرابی شراب پی رہا تھا، شراب پیتے ہوئے اگر مر گیا اس کا انتقال اسلام پر نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے یہ وہ گناہ ہے، جب آدمی یہ گناہ کرتے ہیں تو ایمان دل سے نکل کر باہر چھتری کی طرح الگ ہو جاتا ہے، اور جب وہ برائی سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زانی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، چور کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، شرابی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ کافر نہیں کہہ سکتے، وہ کافر نہیں ہے، تو اس کی بیوی کا نکاح کیسے ختم ہوا؟ کوئی اس کا، ہاں اس کا گناہ الگ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان خرج ہو گیا، گناہ الگ ہے، لیکن جب وہ کافر نہیں ہوا تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ جب نکاح نہیں ٹوٹا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بیوی اس کے نکاح میں نہیں؟ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے، البتہ اس کو ہم نصیحت کریں گے، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں، آئندہ اس طرح کی حرکت سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ ایک عالم دین کہتا ہے کہ جہاد افضل عمل ہے، جبکہ دوسرا عالم کہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا افضل ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام سے مختلف مواقع پر مختلف سوالات کیے گئے، آپ مختلف جواب دیتے رہے، کیونکہ آپ حالات کو بھی دیکھتے تھے، سوال پر بھی غور کرتے تھے اور سوال کرنے والے پر بھی غور کرتے تھے۔ ایک ہی سوال ہوتا، آپ کا جواب مختلف ہوتا۔ کبھی آپ سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے، آپ میں کہ نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا جہاد افضل عمل ہے، کبھی آپ نے کہا والدین کی خدمت کرنا افضل عمل ہے۔ مختلف مواقع پر آپ نے جواب دیا۔ اصل میں نبی علیہ السلام سائل کو دیکھتے تھے، سوال پر غور کرتے تھے اور موجودہ اس دور کے حالات کو بھی دیکھتے تھے، اس کے مطابق ہی جواب دیتے تھے۔ لہٰذا اگر کسی علاقے میں دعوت تبلیغ کا کام خوب ہو رہا ہے لیکن جہاد کی اچانک ضرورت پیش آ گئی ہے تو جہاد افضل ہے، جہاد افضل ہے، آپ انتظار نہ کریں۔ اور اگر جہاد موقوف ہے، کیونکہ جہاد ایک ایسا عمل ہے حالات کی مناسبت سے چل بھی پڑتا ہے اور موقوف بھی ہو جاتا ہے، لیکن تبلیغ کا کام مسلسل چلتا ہے۔
لیکن اگر موقوف ہے تو وہ دعوت تبلیغ کام افضل ہے، لیکن دیکھا جائے گا حالات کی مناسبت دیکھا جائے گا۔ اب آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رمضان مبارک میں ایک ہی مجلس میں ایک صحابی نے آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں، روزے کی حالت میں خالی اپنی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہوں؟ خالی؟ آپ میں نہیں سو بھی نہیں سکتا۔ مجھے چلا گیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مجلس میں ایک اور شخص آیا۔ چونکہ رمضان کے اندر لوگ مسائل رمضان کے پوچھتے ہیں، قربانی کا موقع ہوتا ہے لوگ قربانی کے مسائل پوچھتے ہیں، حج کے مسائل، ایک دوسرے شخص ہے، اس نے بھی یہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ اور جی ہاں لے سکتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ خالی سو سکتا ہوں؟ اور جی ہاں سو سکتے ہیں۔ وہ چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا، سوال دونوں کے ایک تھے، جواب مختلف تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پہلا شخص جو ہے وہ جوان آدمی تھا، صحت مند تھا، ہٹا کٹا تھا، اگر اس کو کہہ دیتے کہ بوسو کنار کر سکتا ہے کچھ اور بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اگر اس کو کہتے نا کہ خالی تو اپنی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہے، گریلا کاروائی بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن دوسرا بیچارہ جو آیا وہ تو لکڑی کے سہارے چل گیا، اس کے پاس آج کل سے بوسو کنار کیوں ہے کیا؟ تو لہٰذا سائل کو بھی دیکھو، سوال کو بھی دیکھو، موقع کی مناسبت کو دیکھو، لہٰذا افضل ترین عمل جہاد بھی ہے، کبھی حج کو کہا گیا ہے اور کبھی دعوت تبلیغ کہا گیا ہے، تینوں اعمال اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں۔ حدیث میں کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ میں نے اکثر دیندار اہل حدیثوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر جوتا پہنتے ہیں۔ آپ تو بیٹھ کر جوتا پہنتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر جوتا پہننے والوں کو منع نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کھڑے ہو کر جوتا پہنا کرتا تھا لیکن اب مجبور ہوں، بیمار ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع کرنے والی روایت بالاتفاق ضعیف ہے، بالاتفاق ضعیف ہے۔ کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں ہو کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع کیا ہو، ساری روایتیں بالاتفاق ضعیف ہے۔ لہذا آپ کو اختیار ہے، آپ کھڑے ہو کر بھی جوتا پہن سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی جوتا پہن سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ میرے 3 مکان ہیں، ایک میں میری رہائش ہے اور ایک کرائے پر دے رکھا ہے اور ایک خالی پلاٹ ہے جو پارٹنری میں ہے، زکوٰۃ کس کی دینی ہوگی؟ جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس کی تو زکوٰۃ ہے نہیں۔ جو مکان آپ نے کرائے پر دے رکھا ہے، اگر کرایہ آپ کھا جاتے ہیں تو معاملہ ختم ہو گیا، اگر وہ کرایہ بچ جاتا ہے تو سال کے بعد اس بچی ہوئی رقم کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی۔ تیسرا جو آپ کا پلاٹ ہے پارٹنری میں، آیا وہ پلاٹ کس نوعیت کا ہے؟ کاروباری حوالے سے ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو، اگر کسی اور نوعیت کی ہے تو پھر آپ بیچ جاتے ہیں۔ والد کی رقم سے ہم 3 بھائی کام کرتے ہیں، کمائی جس بھائی کے پاس جمع کرائی جاتی ہے وہ انتہائی کنجوس ہے، خرچہ کم دیتا ہے، تو کیا ہم اپنی کمائی میں سے جائز ضرورت کے لیے پیسے نکال سکتے ہیں اور اسی میں سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، پیسے تو ہے آپ کے والد کا، لہٰذا آپ ان کے آگے درخواست رکھیں تاکہ کاؤنٹر پر کوئی اور بیٹھے۔ اب وہ بندہ کنجوس ہے، اس کو ذرا چینج کریں، اس کو کہیں کہ تم دعائیں دو، بس خدمات لو ان سے، جگہ چینج کرو۔ اگر نہیں ہے تو چونکہ آپ والد صاحب کو واضح کہہ دیں، اس کو اگر آپ نہیں کہہ سکتے جو سختی کرتا ہے، والد صاحب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خرچہ بڑھائیں، یہ خرچہ کم ہے اس میں سے، لہٰذا آپ چونکہ پارٹنر ہیں، ایسی کون سی بات ہے آپ کیوں چھپتے ہیں؟ آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آخری بات ہے، اگر انتہائی مجبوری ہے، آپ کے والد صاحب کچھ نہیں کہتے اور وہ شخص بہت زیادہ سختی کرتا ہے، تو آپ اپنی کمائی میں سے مناسب خرچہ نکال سکتے ہیں۔ آپ اپنی کمائی میں سے جو پیسے ہیں، آپ اپنی کمائی میں سے اس میں سے آپ اپنا حق رکھ سکتے ہیں، کوئی حل نہیں ہے۔
کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کے لیے پلاٹ خریدا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ 100 میں سے 2.5 روپے ہے، 97.5 تو آپ کے پاس بچ ہی گئے نا۔ اگر اس سے آپ زکوٰۃ اس سے آپ مسجد کے بنا لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایسی شکل نہیں ہے تو جائز کی حد تک ہے۔ اس کی دلیل جو ہمارے شیخ دیا کرتے تھے بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، وہ دلیل یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، نمازی بڑھ گئے، تو مسجد کے اندر توسیع کے لیے سامنے جو مکان تھا وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس ابی بن کعب کو بھیجا کہ ان سے کہیں کہ یہ مکان آپ دے دیں، مسجد تنگ ہو گئی ہے، ہم مسجد کی توسیع کرتے ہیں، آپ کو اس کے بدلے بیت المال میں سے مکان لے کر دے دیں گے، بیت المال میں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیت المال میں زکوٰۃ ہوتی ہے، بیت المال میں زکوٰۃ ہی ہوتی ہے۔ عشر آئی، یوشر کی رقم آئی، چلا گیا، فطرہ آیا، چلا گیا، لیکن پورا سال جو مسلمانوں کا جتنے بجٹ ہیں، جتنے منصوبے ہیں، وہ زکوٰۃ میں سے ہوتے ہیں اور بیت المال میں زکوٰۃ ہی جمع ہوتی ہے۔ تو بیت المال میں سے ہم آپ کو مکان لے کر دے دیں گے جس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا عباس نے وہ مکان پھر انہوں نے ڈونیٹ نہیں کر دیا تھا، اس کے بدلے کچھ نہیں لی، الگ بات ہے۔ لیکن سیدنا عمر کا یہ کہنا کہ بیت المال میں سے ہم آپ کو مکان لے کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ سے پلاٹ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور شکل نہیں ہے تو آخری شکل یہ ہے، ورنہ 97.5 کو استعمال کریں گے، اس سے بہتر کوئی اور شکل نہیں ہوگی۔ گزارش ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں اور وہ وراثت تقسیم کر کے نہیں گئے، لہذا حدیث کی روشنی میں بیان کیجئے۔ بھائی میرا حصہ نہیں دے رہے، گھر اور دکان پر قبضہ ہے، کہتے ہیں ابا جی دے کر گئے ہیں، آپ بتائیں کہ زبان سے کہنے سے حصہ ہو جاتا ہے اور لکھ کر بھی نہیں گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دکان اور گھر ہمارا ہے۔ دیکھیے، اسلام نے جو زور دیا ہے بار بار کہ جتنا جلدی ہو سکے جائیداد تقسیم کرو، اس میں کوئی حکمت ہے۔ فوراً لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر ہوتا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے اس کی جائیداد کو فوراً آپ تقسیم کر دیں گے تو یہ فتنے نہیں اٹھیں گے، جب دیر کرو گے تو یہ فتنے عام طور پر اٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح بدنیتی آ جاتی ہے، مادیت کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، دولت کی محبت کی جلگار آ جاتی ہے، پھر اس طرح کی باتیں۔ بات یہ ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد اگرچہ وہ تقسیم کر کے نہیں گئے، اور اگر کہیں کہ بھی جاتے نا کسی ایک بیٹے کو یہ تیری ہے، تب بھی ناجائز تھا۔ شریعت کے مطابق جائیداد تقسیم کرو تاکہ اس کی قبر بھی صاف ہو جائے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے اس صحابی نے 2 دینار دینے تھے، جب تک وہ 2 دینار نہیں دیے گئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو قبر میں سکون نہیں ملا ہوگا۔ لہٰذا ان کو چاہیے ان کو بھی اللہ کا خوف دلائیں کہ آخرت کی فکر کریں، اپنے والد کے بارے سوچیں، لہٰذا جائیداد کو تقسیم کیے جائے شریعت کے مطابق۔ اگر وہ کہہ کر بھی کیا ہو نا ایک بیٹے کو یہ دکان تیری ہے، یہ مکان تیرا ہے، تیرے علاوہ کسی کے کچھ نہیں ہے، تو بھی ان کی یہ وصیت ناجائز ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ شریعت کے مطابق جائیداد تقسیم کرنی چاہیے۔ اللہ ان کو سمجھ دے دے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے سرکاری سطح پر پورے ملک میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء بھی خاموش ہیں، تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ خاموش تو کوئی نہیں ہے، ممبر و محراب سے تو آواز آتی ہے، غلط بات کو کہا جاتا ہے۔ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے، بار بار تو کہا جاتا ہے بچے آنے دیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتے باقی بچے وہ مدرسے میں دیتے ہیں یا مجاہدین کو دیتے ہیں، کہیں تو دیتے ہیں، وہ مجاہد بن جائیں گے یا عالم دین بن جائیں گے۔ 2 بچے آپ اپنے پاس رکھیں، یہ کیا ہے؟ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق کے ڈر کی وجہ سے یوں منصوبہ بندی کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، عقیدہ بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رزق کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو۔ قتل کرنے کی شکل یہ بھی ہے کہ عزل کو کنٹرول کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں ایک شکل ہے، اگر ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر سمجھدار ہے، اس فیلڈ کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے اب آپ کے بچے ہو چکے، اب اگر آپ نے دوبارہ آپ کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا تو جان کا خطرہ ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ جان کا خطرہ ہے، یہ مر جائے گی، تو اس شکل میں تو پھر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن رزق کی ڈر کی وجہ سے، اولاد کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ بس کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ کنٹرول ناجائز ہے، غلط ہے، بلکہ دین اسلام کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ رمضان کی پہلی رات میں مسجد میں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں اور ختم والی رات بھی، جبکہ درمیان میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ پہلے رات ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت سارے آ جاتے ہیں، آگے امام صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں آج پہل جاتا ہے، وہ بھی دو پارے پڑھتا ہے، اگلی رات پھر کون آئے گا؟ بس یہ رسمی دین بن گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم۔ ہم بھی بس استقامت بہت بڑی نعمت ہے، مستقل مزاجی بہت بڑی چیز ہے۔ افضل عمل یہ ہے تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے۔ پہلی رات واقعی ہر مسجد میں لوگ فل ہوتے، پھر ایسا ایسا کم کم کم، پھر آخری رات کیوں آتے ہیں؟ وہ چونکہ عام طور پر اکثر مساجد میں مٹھائی وغیرہ کھلائی جاتی ہے، کچھ چیزیں بانٹی جاتی ہیں، اور ان کے لیے پھر لوگ آ جاتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، یہ وہ درمیان میں۔ ہاں جمعہ کے دن میں بھی جمعہ کا، ہاں جی ہاں یہ تو جمعہ تھا، آج تو روزہ نہیں تھا، جمعہ تھا، آگے پیچھے روزے بھی نہیں، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے، مستقل مزاجی کے ساتھ آنا چاہیے۔ اب دیکھیں آج 29ویں شب ہے، کیا راؤنڈ کے ہیں، دن کو ہم لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنی مصروفیات بھی ہیں، جوں ہی شوال کا چاند آئے گا، اوہو مسجد خالی ہو جائے، مسجد ویران، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، اب کہاں گیا؟ استقامت نہ ہے، لہذا استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ دکھ والی بات ہے جو آپ نے کہی ہے، ہمیں بھی اس کی تکلیف ہے، بس اللہ ہم سب کو استقامت دے۔ ایک شخص نے اپنے دوست کو اس کے نکاح کے موقع پر بطور تحفہ سونے کی انگوٹھی دی، جبکہ دولہا نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ یہ حرام ہے، جبکہ نکاح خواہ نے کہا کہ مجھے دے دو، اس سے طلبہ پر خرچ کریں گے۔ مولوی نے بات تو صحیح کہی، آپ بھی کہیں گے کیونکہ شیخ صاحب بھی تو اسی فہرست میں ہیں، اس لیے تائید کر رہے ہیں۔ یہ مولوی بھی ہمارے دور کا ہے، قربان جائے، ایک دور تھا نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، قربان جائے۔ ایک نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید کی، اس نے پیمنٹ کر دی، زمین کا قبضہ دے دیا۔ اگلے دن وہ اپنے بیلوں کو لے کر گیا ہل چلانے کے لیے، اچانک اس کا جو بیلوں کا جو ہل تھا نا وہ آگے رک گیا، بیلوں نے زور لگایا آگے جانے کے لیے، ہل پھنس گیا۔ وہ سمجھا لگتا ہے کہ یہاں کوئی درخت تھا جس کو کاٹ دیا گیا، کہ اس درخت کی جڑیں ہیں، جڑ نے ہل کو پھنسا دیے۔ اس نے ہل کو ایک سائڈ پہ کیا، کوئی کسی وسی لی، کھدائی شروع کر دی، نیچے سے دیکھا ایک بہت بڑا مٹکا نکلا۔ مٹکا کیا تھا؟ سونے کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ یہ مولوی صاحب یہ اس دور کا مسلمان ہے، آج کا ہوتا خاموشی کے ساتھ مٹکا گھر لے جاتا اور بیوی سے کہتا خزانہ مل گیا، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اس نے بیلوں کو باندھا، مٹکا کسی طریقے سے سر پہ اٹھایا، جسے زمین خرید کی تھی اس دروازے پر لے گیا، اللہ باہر آ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ یہ آپ کی امانت دے گی۔ کیا ہے؟ کہ اس میں دیکھ لیں خزانہ تھا۔ کہاں سے؟ اس نے کہا جو زمین میں نے آپ سے 60 روپے میں لی ہے، 60 دینار میں لی ہے، اس میں نکلا ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی زمین جب میں نے دے دی ہے، اب اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری ہے۔ اللہ
اب اس نے تیز بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا مجھے یہ بتا، اگر تجھے پتا ہوتا تیری زمین میں اتنا بڑا خزانہ پڑا ہے، مجھے 60 روپے میں دیتا؟ اس نے شور مچایا، اس نے شور مچایا. حدیث میں آتا ہے پورا محلہ جمع ہو گیا. جیسے آج بھی ہم محلے کو جمع کر لیتے ہیں، آج ہماری بازو پر بھی محلہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن ہماری آواز میں یہ ہوتا ہے، دلائل ہوتے یہ چیز ہماری ہے تمہاری نہیں. وہ کہتا نہیں یہ چیز میری ہے تیری نہیں. شور ہے، ان کا بھی شور ہے. اس نے کہا کیا تو باتیں کر رہا ہے؟ یہ زمین اس میں بھی حل چلاتا رہا، ایک وقت تک میرا باپ جاتا رہا، یہ میرے دادے کی زمین ہے، ساری زندگی ہم نے حل چلایا. اللہ نے اگر یہ خزانہ ہمیں دینا ہوتا تو کبھی ہمارا حل بھی تو رک جاتا. اللہ. ہمارا حل آج تک نہیں رکا. اس کا مطلب یہ اللہ نے تجھے دینا تھا. شور ہو گیا، شور ہو گیا. لوگوں نے جمع کر دیا. لوگوں نے کہا بھائی اس مسئلے کا حل یہی ہے، کسی عالم دین کے پاس جا. وہ عالم بھی اسی دور کا تھا، ورنہ یہی کہتا جس نے کہا. اس عالم دین اللہ کی رحمت ہو، اس نے کہا یہ بتاؤ، ایک سے پوچھا تو صاحب اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ نے مجھے بیٹی دی. تجھے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بیٹا دیا. اس عالم نے کہا دونوں کو آپس میں رشتہ کر دو اور یہ خزانہ ان کو دے دو. اللہ. لیکن چونکہ یہ مولوی ہمارے دور کا ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اللہ محلہ و طلباء پر خرچ کرتا. لیکن جو مسئلہ پوچھا ہے، مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے سونا کی انگوٹھی دی ہے آپ اس کو لے لیں، لینا حرام نہیں ہے، پہننا حرام ہے. میرے بھائی سونا پہننا من پر حرام ہے، سونا کوئی گفٹ کرے لینا حرام نہیں ہے. میرے پاس دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ریشمی جبے آئے، آپ نے لے لیے. حالانکہ ریشم مردوں پر حرام تھا، آج بھی حرام ہے، ریشم حرام ہے. ریشمی جبے تھے، نبی علیہ السلام نے وہ لے لیے. لینے کے بعد ایک صحابی سے کہا ایک جبہ جاؤ عمر کو دے کر آؤ، اور ایک جبہ جاؤ اسامہ کو دے کر آؤ. جب وہ شخص گیا اسامہ کو جبہ دینے کے لیے، اسامہ سوچ میں پڑ گئے کہ ریشم تو حرام ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے میرے پاس جو بھیجا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی گنجائش ہوگی، میرے لیے گنجائش ہوگی تبھی تو دی، ورنہ کیوں دیتے. سید عمر کے پاس جو شخص لے کر گیا، سید عمر تھوڑا سا جذباتی تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ جو چیز حرام ہے اللہ کے نبی میرے پاس کیوں بھیجی؟ میرا امتحان لے رہے ہیں اللہ کے نبی، ایک چیز حرام ہے میرے پاس کیوں بھیجی؟ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، اسامہ جبہ پہن کر آیا دکھلانے کے لیے کیسا لگ رہا ہے، اور عمر کے ہاتھ میں جبہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ نہ تو حدیث کو سمجھ سکا، عمر نہ تو سمجھ سکا. اس کا مطلب یہ ہے حدیث کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، عمر کو لگ سکتی ہے، اسامہ کو لگ سکتی ہے، آپ کے بعد وہ کون سا تابعی ہے، امام ہے جس کو سمجھنے میں غلطی نہیں لگ سکتی. یہ بات کہہ کر تھک گئے ہم لوگ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جبے میں نے بھجوائے تھے اس لیے تمہارے گھر میں عورتیں نہیں ہیں، عمر تمہارے گھر عورتیں نہیں ہیں، اسامہ تمہارے یہاں عورتیں نہیں ہیں. ان کو چیر پھاڑ کر کے بہترین طریقے سے ان کو دے دو، کسی کا دوپٹہ بن جائے گا، کسی کی شلوار بن جائے گی، کسی کی قمیض بن جائے گی، کسی کچھ بن جائے گا، عورتوں پر تو حرام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونا بھی لے سکتے ہیں، سونا لے لیں، اس کے بعد اس کو آپ بیچ دیں، یہ بیوی کو یا ماں کو یا بہن کو آپ دے دیں. مرد کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے. باقی مولوی کو دے دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. شادی کے ٹھیک 5 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو اب کس کی طرف منسوب کیا جائے گا، کیونکہ جس کا نکاح ہوا ہے وہ اسے لینے کے لیے تیار نہیں. چونکہ حمل کی مدت کم سے کم وہ 6 مہینے ہے. حمل کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ کوئی نہیں قید. لہذا
5 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ اس خاتون نے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے کسی اور جگہ برائی کرائی تھی جس کو اس نے چھپا کے رکھا، لہذا وہ شخص سچا ہے، حق پر ہے، اس بچے کی نسبت جو ہے اس کی ماں کی طرف ہوگی، باپ کی طرف نہیں ہوگی۔ ہمیشہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی تھی، اب چند سالوں سے 11 رکعت پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ سلفی تحریکوں نے سعودی عرب پر دباؤ ڈال کر یہ شروع کرایا ہے، آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب ایک ایسی حکومت ہے، دینی حوالے سے وہ کسی تحریک کے دباؤ میں آنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کی اپنی فکر ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ کل تک آپ کی پرچیاں ہمارے پاس آتی تھی کہ بیت اللہ میں 20 ہیں، تم 10 کیوں پڑھتے ہو، 11 کیوں پڑھتے ہو؟ مسجد نبوی میں 20 پڑھی جاتی ہیں، تم 11 کیوں پڑھتے ہو؟ آج پرچی الٹ ہونا شروع ہو گئی کیونکہ دباؤ ڈالا گیا ہے۔ بھائی میرے بھائی بات یہ ہے، ان کا جو عقیدہ کل بھی تھا، آج بھی وہی عقیدہ ہے، وہ 11 کے ہی قیل تھے، یہی وجہ ہے کہ امام کو چینج کرتے تھے، اور امام میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہے، کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، ہم نے بارہا دیکھا۔ میں نے شیخ عبد الرحمن سدیس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ آتے اور شروع کی جو ان کی 8-10 رکعتیں ہوتی وہ پڑھا کر وہ چلے جاتے تھے، اپنے مزاج کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا تھا، کیونکہ مطلق رات میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا آیا، اس نے بھی آ کر 10 پڑھائی، ان کی تو 10 ہو گئی، بطر کے بغیر ان کی بھی 10 ہو گئی، لیکن جو کھڑا ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا۔ ان کی ترتیب کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، آج کلیئر کٹ انہوں نے کر لی ہے، الحمدللہ اچھا کام ہے۔ تو آپ ان کو بجائے اس کے جزاک اللہ کہنے کے الٹا آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہی رکعتیں تھیں، بلکہ کئی دفعہ ابھی اسی سال رمضان میں مجھے بچوں نے کئی کلپ وہاں کے جید علماء کرام کے دکھائے ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے رات کی نماز رمضان غیر رمضان میں وہ 11 رکعت ہے، اور اس میں انہوں نے واضح کہا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی ان کو حکم دیا تھا کہ وہ 11 رکعت پڑھیں، جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اتنی واضح وہ دلائل کے ساتھ اپنا موقع واضح کر رہے ہیں، وہ دلائل آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، بس آپ کو سلفی تاریخی جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی، تھوڑا سا آپ نظر ثانی کریں اس بات کو۔ ایک شخص کا 20ویں روزے کو انتقال ہوا ہے، کیا اس کا صدقۃ الفطر دیا جائے گا یا نہیں؟ صدقۃ الفطر جو ہے اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا، حدیث میں اس کو بھی زکوٰۃ کہا گیا، اللہ کے نبی نے فطرہ کو بھی کیا کہا ہے؟ زکوٰۃ کہا ہے۔ زکوٰۃ وقت سے پہلے دینا احادیث سے ثابت ہے، آپ وقت سے پہلے دے سکتے ہیں، لیکن فرض ہوتا ہے سال کے بعد، اور زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ فرض ہوتا ہے آخری رات جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد وہ واجب ہو جاتا ہے، اس سے پہلے استحباب ہے۔ اگر وہ شخص زندہ تھا آپ نے دے دیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر نہیں دیا تو اس پر صدقہ فرض نہیں ہے، فرض ہونے سے پہلے وہ شخص فوت ہو گیا ہے۔ میری بیوی کے پاس 3 تولے سونا ہے، جبکہ میری 4 بیٹیاں بھی ہیں، ابھی شادی کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے، اور ہر ایک کے پاس 3 تولے سونا ہے، اس لحاظ سے ہمارے گھر میں کل 15 تولہ سونا ہے، اب اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ دیکھیں آپ کے گھر میں جو 15 تولے سونا ہے یہ کسی ایک شخص کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ کی بیوی کے پاس جو سونا ہے ان 3 تولے کی مالک جو ہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچیاں نہیں ہیں اور آپ بھی نہیں ہیں۔ آپ کی 4 بچیاں ہیں، ہر ایک کے پاس 3 تولے ہیں، وہ الگ الگ مالک ہیں۔ 7.5 تولے کسی کے پاس نہیں بنتے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ ملا کر زکوٰۃ دینا یہ کہیں مجھے نہیں ملا، الگ الگ ہے، تو لہٰذا یہ 15 تولے کی اگر کوئی ایک مالکہ ہوتی تو پھر تو زکوٰۃ فرض ہوتی، لیکن چونکہ ملکیت 3 تولے ہے، ہر ایک کے پاس 3 تولے، لہذا زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی زکوٰۃ نکالے گا تو یہ نفلی ہے، صحیح ہے، افضل ہے، لیکن اس کو فرض نہیں کہیں گے۔ سفر میں رہ جانے والی نماز گھر میں آ کر پوری پڑھی جائے گی یا قصر کی جائے گی؟
ائمہ کا اختلاف ضرور ہے، امام مالک کا جو موقف ہے اس میں بڑا وزن ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ سہولت جو رکھی گئی ہے ادائیگی کے حوالے سے، لہٰذا ادائیگی کا وقت دیکھا جائے گا، اس وقت یہ بندہ مصرف ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے۔ اصل سہولت جو تھی وہ ادائیگی کی تھی، سفر میں تھا اور اس کی اگر کوئی نماز حضر میں رہے گی جو نہ پڑھ سکا، مثلا یہاں کام میں مصروف تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، حیدرآباد پہنچ گیا، اور جب حیدرآباد پہنچا تو عصر کا وقت تھا، تو اس وقت یہ ظہر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھے گا، عصر کی بھی 2 رکعت پڑھے گا۔ اسی طرح اگر وہ حیدرآباد میں تھا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، وہاں سے واپس کراچی آ گیا، اب کراچی آ گیا ہے، عصر کا وقت تھا تو ظہر کی نماز بھی پوری پڑھے گا، عصر کی بھی پوری پڑھے گا۔ ادائیگی کا وقت دیکھا جاتا ہے، سہولت تھی ادائیگی کی، اب وہ مسافر نہیں رہا، پوری پڑھے گا، لہٰذا اس کی جو نماز سفر میں رہ گئی ہے گھر آ کے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا۔ اگر نماز تراویح اور صلاۃ اللیل ایک نماز ہے تو پھر 11 مہینے میں اسے صلاۃ التراویح کیوں نہیں کہا جاتا؟ صلاۃ التراویح اس لیے نہیں کہا جاتا، عبادت وہی ہے، مطلقاً 11 مہینے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ آدھی رات کے بعد پڑھنے کے لیے ہے، اور رمضان المبارک میں ایک سہولت ہے، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں 2 اہم کام کرنے ہیں، ایک تو یہ نماز پڑھنی ہے، دوسرا سحری کرنی ہے۔ اگر وقت کم ہو بندے کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، دونوں کام وزن بھاری ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام نے کہا عشاء کے بعد یہ پڑھ لے۔ تو عشاء کے بعد پڑھی جانے والی یہ وہی عبادت ہے جو رمضان میں ہے، غیر رمضان میں وہی عبادت ہے، آدھی رات کے بعد پڑھنی ہے، عبادت ایک ہے، اس کے نام کئی ہیں۔ سبحان اللہ۔